بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں لقی یلقا لقان مصدر سے جو ماضی مضارع امر و نہی کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں اس کو میں ذکر کر رہا ہوں۔ اگر لقان مصدر سے کسی کو دقت ہوتی ہے کہ ماضی اور مضارع امر و نہی کے صیغے کس کے وزن پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ماضی مضارع امر و نہی کا صیغہ پہچاننا نکالنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اس کے وزن پر اور بہت سارے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں۔ خشیہ یخشا، بقیہ یبقا، خفیہ یخفا، غنیہ یغنا، رضیہ یرضا، رویہ یروا، قویہ یقوی۔ یہ 7 فعل ایسے ہیں جو بالکل اس کا وزن جو ہے لقیہ یلقا لقان مصدر سے جو ماضی مضارع کے صیغے استعمال کیا جاتے ہیں بالکل سیم وزن استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لقیہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، یلقا فعل مضارع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے اور لقان مصدر ہے۔ تو لقیہ یلقا لقاءً اس کا ترجمہ ہوتا ہے پانا، ملنا، واسطہ پڑھنا۔ التقا یہ باب افتعال سے ہیں تو اس کو ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ جو ثلاثی مجرد سے ہیں لقی یلقا لقاءً، اس کے جو صیغے آتے ہیں ماضی امر و نہی اسی طرح سے مضارع کا صیغہ ان کو ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں لقی یلقا لقان جس کا ترجمہ ہوتا ہے ملنا، اور اسی طرح سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے پانا۔ تو اس سے ماضی کے صیغے جو استعمال کیے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں 14 صیغے ان کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو الماضی کے نیچے جتنے بھی صیغے ہیں یہ سب ماضی کے صیغے ہیں۔ المضارع اس کے نیچے جتنے بھی صیغے استعمال کیے گئے ہیں وہ مضارع کے صیغے ہیں۔ الامر اس کے بعد 6 نمبر تک یہ 6 صیغے امر کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد النہی یعنی فعل نہی کے صیغے جن کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ماضی کے صیغے کو ذکر کرتے ہیں کہ ان کا وزن کیا ہے۔ تو ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 میں لقیہ ہے، لقیہ اس نے پا لیا۔ تو لقیہ یہ تثنیہ ہے، ان دونوں نے پا لیا۔ لقو یہ جمع کا صیغہ ہے، انہوں نے پا لیا۔ تو لقیہ لقو یہ 3 صیغے مذکر کے ہیں، اور لقیت لقیتا لقین یہ 3 صیغے مؤنث کے ہیں۔ تو 6 صیغے جو ہے غائب کے استعمال کیے جاتے ہیں اور 6 صیغے حاضر کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو جو 7واں صیغہ ہے لقیتا لقیتما لقیتم یہ حاضر کے صیغے ہیں جو مذکر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور لقیتی لقیتما لقیتنا یہ 3 صیغے حاضر کے ہیں جو مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ لقیتو جو 13واں صیغہ ہے وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لقینا یہ جمع کا صیغہ ہے جن کو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لقاءً مصدر سے ماضی کے جو صیغے استعمال کیے جاتے ہیں وہ ان کے وزن پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں المضارع۔ تو لقاءً مصدر سے جو فعل مضارع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے اس کا یہ وزن ہے۔ پہلا وزن ہے یلقا، دوسرا ہے یلقیانی اور تیسرا ہے یلقونا۔ یہ 3 صیغے مذکر کے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا اور 5واں چھٹا تلقا، تلقیانی، یلقینا یہ 3 صیغے مؤنث کے ہیں۔ اس کے بعد 7واں صیغہ ہے تلقا، تلقیانی، تلقونا یہ 3 صیغے حاضر کے ہیں مگر مذکر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور تلقینا، تلقیانی، تلقینا 10واں، 11واں، 12واں یہ 3 صیغے حاضر کے ہیں مگر مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور القا، نلقا، القا واحد متکلم کا صیغہ ہے جو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور نلقا یہ 14واں صیغہ ہے جو جمع متکلم کا ہے اور ان کو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ مضارع کے تمام صیغے لقاءً مصدر سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں امر کے صیغہ القا، القیا، القو یہ 3 صیغے مذکر کے ہیں، اور القی، القیا، القینا یہ 3 صیغے مؤنث کے ہیں جو امر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو القا، القیا، القو اور القی، القیا، القینا یہ 6 صیغے امر کے ہیں جن کا استعمال کیا جاتا ہے لقاءً مصدر سے۔
اس کے بعد دیکھتے ہیں النہی یعنی فعل نہیں کا صیغہ لقان مصدر سے جو استعمال کیا جاتا ہے، لا تلقا، لا تلقیا، لا تلقوا، یہ تین صیغہ جو ہے مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور لا تلقی، لا تلقیا، لا تلقینا، یہ تین صیغے نہیں کے ہیں جو مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کا وزن یاد کرنا پہچاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ان کے وزن پر بہت سارے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر ان صیغوں کو نہیں پہچانا اور ان کے وزن کو نہیں پہچانا تو دوسرے اور صیغے جو ان کے وزن پر استعمال کیا جاتا ہے ان کو پہچاننا دشوار ہو سکتا ہے۔ تو اب ان تمام صیغوں کو ذکر کر رہے ہیں جو جن کا وزن سیم لقیا یلقا لقان مصدر سے جو استعمال کیا جاتا ہے بالکل سیم وزن ہے۔ تو خشیہ یخشا جس کا ترجمہ ڈرنا ہوتا ہے، اگر آپ خشیہ سے ماضی کے تمام صیغے نکالنا چاہتے ہیں تو لقیا لقیا لقو جو وزن ہے، جیسے خشیہ خشیہ، خشو خشیت، خشیتا، خشینہ، خشیتا، خشیتما، خشیتم، خشیتی، خشیتما، خشیتنا، خشیتو، خشینہ، تو یہ اس طرح سے ان کا وزن نکالا جائے گا۔ اگر مضارع کے صیغے نکالنا چاہتے ہیں تو یخشا یخشیانی یخشونا، تخشا تخشیانی یخشینا، تخشا تخشیانی تخشونا، تخشینا تخشیانی تخشینا، اخشا نخشا، اس طرح سے ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ امر کا صیغہ نکالنا ہے تو القاء کے وزن پر اخشا اخشیا اخشو، اخشی اخشیا اخشینا، اس طرح سے نکالا جا سکتا ہے۔ نہیں کا صیغہ نکالنا ہے تو لا تخشا لا تخشیا لا تخشو، لا تخشی لا تخشیا لا تخشینا، اس طرح سے نہیں کا صیغہ نکالا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بقیہ یبقا، خفیہ یخفا، غنیہ یغنا، رضیہ یرضا، رویہ یروا، قویہ یقوا، یہ جو جتنے فعل ذکر کیے گئے ہیں بالکل سیم وزن ہے لقان مصدر سے، جو ماضی مضارع امر و نہیں کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں ان کے وزن پر ہی ان کا وزن استعمال کرنا ہے۔ مثلا لیتے ہیں 5ویں نمبر پر جو ایک فعل ہے رضیہ یرضا، جس کا ترجمہ ہے راضی ہونا، تو رضیہ سے اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں ماضی کے تمام صیغے تو رضیہ رضیہ، رضو رضیت، رضیتا، رضینا، رضیتا، رضیتما، رضیتم، رضیتی، رضیتما، رضیتنا، رضیتو، رضینا، اس طرح سے آپ نکال سکتے ہیں۔ مضارع کا صیغہ نکالنا ہے تو یرضا یرضیانی یرضونا، ترضا ترضیانی یرضونا، ترضا ترضیانی یرضونا، ترضینا ترضیانی ترضینا، ارضا نرضا، اس طرح سے آپ مضارع کے تمام صیغے نکال سکتے ہیں۔ امر کا صیغہ نکالنا ہے تو القاء القاء کے جو وزن ہے جیسے ارضا ارضیا ارضو، ارض ارضیا ارضینا، اس طرح سے نکالا جا سکتا ہے۔ اگر نہیں کا صیغہ نکالنا ہے تو لا تلقا کے وزن پر لا ترضا لا ترضیا لا ترضو، لا ترضی لا ترضیا لا ترضینا، تو اس طرح سے نکالا جا سکتا ہے۔ تو جتنے صیغے یہاں پر ذکر کیے گئے ان کا وزن بالکل سیم لقیا یلقا لقان مصدر سے جو استعمال کیا جاتا ہے وزن بالکل سیم وزن ہی استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ویڈیو بہت اہم ہے ان حضرات کے لیے جو عربی سیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔ فقط والسلام۔